حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پایا جائے، کہ قیامت والے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی اس کے لیے خوشبختی ہے، کامیابی ہے۔ استغفار چلتے پھرتے انسان اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرے۔ سب سے عمدہ کلمات سید الاستغفار ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک۔ یہ مختصر سی دعا ہے، گوگل پر انسان سرچ کرے، جن کو زبانی نہیں یاد، نیٹ ہر ایک کے پاس موجود ہوتا ہے، سید الاستغفار لکھے تو وہ سامنے آ جائے گا۔ ایک بار صبح ایک بار شام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو پڑھے یقین کے ساتھ دن کو مر گیا تو وہ جنتی ہے، شام کو پڑھے یقین کے ساتھ تو رات کو فوت ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ 1 منٹ لگتا ہے اس کے پڑھنے میں، تو انسان اپنا معمول بنا لے، مغرب کے بعد 1 بار پڑھ لے، 3 بار پڑھ لے، اسی طرح فجر کے بعد جب یاد آئے تو 3 بار پڑھ لے۔ اسی طرح استغفار کے کلمات اور بھی ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ چلتے پھرتے انسان پڑھے، استغفر اللہ ربی رب اغفر لی وتب علی۔ مختلف الفاظ ہیں جو انسان کو یاد ہوں، سب سے آسان استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ۔ یہ چلتے پھرتے پڑھتا رہے، کثرت سے پڑھے، کم از کم روزانہ 300 بار تو پڑھے۔ اور اپنی ضرورت کے لیے مجرب عمل کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں کہ انسان 2000 بار پڑھنے کا معمول بنائے کسی مقصد کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی جلد اس کا کام پورا کر دیتے ہیں۔ 2000 بار روزانہ کسی مقصد کے لیے انسان اپنی کسی ضرورت کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، یا انسان خود اپنی شادی کے لیے، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں بھائی بچوں کی شادی نہیں ہوتی۔ انسان دوسروں کو نہ دیکھے کہ فلاں کا عمل نہیں ہوتا۔ بہت سے علماء وظائف بتلاتے ہیں، خود ان کے حالت اچھے نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں یار اگر وظیفے کا اتنا اثر ہے تو یہ بیچارہ خود بھی کرے۔ علماء کی کئی مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان سے وظائف نہیں ہوتے، اور پھر ان کو لالچ بھی زیادہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں چلو جیسا اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن عام انسان کی اتنی مصروفیات نہیں ہوتی، اور بہت سے تو اللہ والے ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جو بیچارے نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ اب ایک بندے کی دینی کوئی مصروفیت ہے ہی نہیں تو وہ تو چلتے پھرتے 2000 بار پڑھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پڑھتا رہے گا، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ تو انسان اپنے مقاصد کے لیے روزانہ کا معمول بنائے، ایک درود پاک 2000 بار پڑھا جائے، یا استغفار 2000 بار پڑھا جائے کسی بھی مقصد کے لیے، تو علماء نے لکھا ہے 40 دن سے پہلے اللہ اس کا کام پورا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مجرب عمل ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس، حسن بصری صحابہ کے شاگرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، ان کی باندی کے بیٹے تھے، تو بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے دین حاصل کیا، کبار تابعین میں سے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک مرتبہ لوگ بیٹھے تھے تو کوئی آتا، وہ آ کے کہتا حضرت جی قحط سالی ہے، بارش کے لیے دعا کرو، تو آگے سے جواب دیتے استغفار کرو۔ کچھ دیر بعد دوسرا آیا، اس نے کہا مالی پریشانیاں ہیں، ان کو بھی یہی جواب دیا استغفار کرو۔ کوئی آیا، اس نے کہا شادی کرنی ہے، اسے بھی یہی کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا فصل کے لیے دعا کرو، اس کو بھی یہی کہا استغفار کرو۔ تو پاس بیٹھے بندے نے بعد میں پوچھا حضرت جی مختلف لوگ آئے اور سب کی ضرورتیں الگ الگ تھیں، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی کام بتایا کہ استغفار کرو۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے آگے سے جواب دیا، میں نے اپنی جانب سے نہیں کہا۔ سورۃ النوح 29واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسلا دہار بارش اللہ نازل کرے گا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ نہریں اور باغات بھی بنا دے گا۔ کہ یہ ایک استغفار کے فائدے اللہ نے خود بیان فرمائے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی بارشیں بھی نازل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی مال بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالی اولاد بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالی فصل بھی دے گا، اللہ نہریں بھی بہا دے گا، ہر چیز۔ تو یہ استغفار ہے، انسان اپنا معمول بنائے، کم از کم 300 بار تو روزانہ ضرور پڑھے، اور زیادہ پڑھ لے تو بہتر ہے۔ تو انسان کوئی بھی استغفار کے کلمات یاد کرے اور صبح و شام چلتے پھرتے ان کو پڑھا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔